ایک دو دن قبل افواج پاکستان کے ایک ترجمان کی پریس کانفرنس جو غالباً 3 گھنٹوں پر محیط تھی اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ 3 گھنٹے میں اس نے کہا کیا ہے، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ہم آئین کی زبان میں بات کر رہے ہیں، تم آئین کو قبول کر لو، آئین کے مطابق زندگی گزارو، آئین کے مطابق جنرل رہو، آئین کے مطابق فوجی رہو۔ میں سب سے زیادہ آپ کا احترام کرنے والا ہوں۔ اگر میں فوجی نہیں بن سکتا، اگر میں فوج کی وردی نہیں پہن سکتا اور میرے لیے جائز نہیں ہے، میرا آئین و قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ کون ہوتے ہیں کہ میرا لباس پہن کر سیاسی میدان میں آ کر سیاسی کردار ادا کرو؟ نعرہ تکبیر! پھر کہتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے فوج کا کوئی رول نہیں۔ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں، قانون میں، رولز میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست میں بات کرے، اور میں بھی مانتا ہوں کہ آئین اور قانون کے روح سے تمہارا کوئی رول نہیں، لیکن یہ سارا رولا ہی تیرا ہے، یہ رولا تیرا ہے۔ کہتا ہے فوج پر تنقید کرنا یہ ملک سے بغاوت ہے، فوج پر تنقید کرنا یہ تو ملک کے خلاف بات کرنی ہے۔ ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ فوج میری ریاست کی محافظ ہے، لیکن جب آپ آئینی آرٹیکل کے مطابق حلف اٹھاتے ہو فوج میں شامل ہونے کے وقت کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، پھر جس وقت تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم اس وقت پاکستان کے فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ میں ملک میں کوئی اندھی سیاست نہیں کر رہا، میں ملک کے آرمی چیف کو بھی جانتا ہوں، ISI کے چیف کو بھی جانتا ہوں، میں مقتدرہ کو بھی جانتا ہوں، میں 40 سال سے زیادہ عرصہ پاکستانی سیاست سے وابستہ رہ کر کس چیز سے اب ناواقف ہوں کہ تم مجھے صفائی دو گے کہ میں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ میرا دعویٰ آپ کے خلاف یہ ہے کہ تم نے سیاست میں حصہ لیا ہے، اس کے بعد تم پاکستان کے فوجی نہیں رہے کہ میرے اوپر تمہارا احترام لازم ہو۔ ہاں واپس فوجی بن جاؤ، جہاں سے نکلے وہی کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ شاید یا تم نے مجھے نہیں پہچانا یا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، لیکن مجھے پوری طرح اطمینان ہے کہ میں نے آپ کو ٹھیک سمجھا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں اپنی رائے دینے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کے قیام میں تمہارا کوئی رول نہیں۔ پاکستان کو پاکستان کی ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا، عوام نے بنایا، قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے، اور پاکستان کا جھنڈا تم نے نہیں لہرایا، پاکستان کا جھنڈا ہم نے لہرایا ہے۔ پاکستان جب بنا ہے تو تمہارا کردار پاکستان کو توڑنے میں ہے، پاکستان کو بنانے میں نہیں ہے۔ سن 1971 میں 90,000 سے زیادہ فوجی ایک ہندو کے سامنے سرنگوں ہوئے، تمہارے کردار نے ہماری ناک کاٹی تھی۔ تمہارے کردار نے قوم کے سروں پر ذلت اور رسوائی کا ٹوکرا رکھا تھا۔ ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ بھی ہمیں جانتے ہیں، اور تم اگر وردی پہن کر مجھ پر کوئی روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہو
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سارے مل کر بھی میرے جسم پر روح تک نہیں رینگتی۔ معاملات کو ٹھیک کرو۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ معاملات کو ٹھیک کرو، سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے پوزیشن پر واپس چلے جاؤ۔ اور میں یہ بھی آج آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تائید سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا۔ آپریشنوں کے نام پر ہمیں اپنی خیر خواہیاں مت دکھاؤ۔ تم نے 2010 سے آپریشن شروع کیے، آج 2024 ہے، 14-15 سال ہو گئے۔ ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ و برباد کر دیا، قبائلوں کی عزتوں کو تباہ و برباد کر دیا، قبائل کے شملے تم نے گرا دیے، قبائل کی پگڑیاں تم نے اچھال دی۔ یہ تو جمعیت علماء اسلام تھی جس نے قبائل کا جرگہ بنا کر، قبائل کا نمائندہ بن کر اپنا موقف دیا تھا، اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ آپ نے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 کے بعد، آپ نے قبائلی علاقوں میں آپریشن کا فیصلہ کیا، اور میں نے کہا کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے۔ میرا یہی گناہ تھا، اور اگر میری رائے غلط تھی تو پھر آج تک دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ پھر آج تک دہشت گرد کیوں موجود ہیں؟ تم نے افغانستان کی سرحد پہ باڑ لگایا، خود باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ اب ہم نے باڑ لگا دیا ہے، کوئی شخص نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر آ سکے گا۔ تو 40,000 لوگ ادھر گئے، 20 سال وہاں لڑے، اور پھر تمہارے باڑ کو اڑا کے واپس آ گئے۔ آج پھر میری زندگی کیوں خطرے میں ہے اگر آپ میرے واقعی محافظ ہیں تو؟ اگر آپ میرے محافظ ہیں تو آج پھر کیوں میں اس مشکل سے گزر رہا ہوں؟ آج میرے راستے پھر غیر محفوظ کیوں ہیں؟ آج میرے گلیاں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ آج میرے ملک کے شہری کیوں غیر محفوظ ہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے آپریشن کے حوالے سے جو اس وقت تحفظات دیے تھے وہ ٹھیک تھے، اور آپ نے جو ہمیں امن و امان کا اطمینان دلایا تھا، تم اپنے دعووں میں غلط ثابت ہوئے ہو۔ میرے محترم دوستو، جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو آپ نے فاٹا انضمام کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہر فورم پر دلائل دیے، میں نے پارلیمنٹ میں دلائل دیے، میں نے تمہارے ساتھ مخصوص میٹنگوں میں دلائل دیے کہ تم انضمام کا فیصلہ کرنا غلط کر رہے ہو، یہ اس وقت صحیح نہیں ہے، آپ کو مشکلات پیش ہوں گی، افغانستان کے ساتھ معاملات بنیں گے۔ لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی، اور ہمارا گناہ یہی تھا کہ ہم نے ایک ایسی بات آپ سے کہی جس کو آپ نے ہمارے ساتھ میٹنگوں میں تسلیم کیا، اور پھر جب آپ مان گئے میرے ساتھ 4 پوائنٹس پر اتفاق کر لیا تم لوگوں نے، تو پھر کیوں میرے پاس پاکستان کے اندر ڈیوٹی دینے والا ایک امریکی افسر میرے گھر خود کیوں آیا؟ پھر وہ مجھے کیوں پوچھتا ہے کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ پھر وہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ آپ کو انضمام کرنا پڑے گا؟ اب میں یہ فیصلہ آپ کا مانوں یا تمہارے آقاؤں کا مانوں؟ میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے فیصلے سے اختلاف رائے کیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، آج جاؤ آپ خیبر پختونخوا کے لوگ بہتر طور پر فاٹا کے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ فاٹا کی صورتحال اب کیا ہے؟ نہ وہ فاٹا ہے، تو مجھے بات کرنے دو یار، مجھے بات کرنے دو۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاٹا کے عوام کہاں کھڑے ہیں؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تم نے کہا تھا کہ ہم 10 سال میں 1000 ارب روپیہ ان کو دیں گے، اور ہر سال 100 ارب ان کو دیں گے، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو سیٹل کے لوگوں کے برابر لانے کے لیے۔ آج 8 سال گزر گئے ہیں اس کے، اور آج تک تم
100 अरब भी पूरे नहीं कर सके हो उनको चजाए कि आप 900 अरब मजीद उनको देंगे। क्यों धोखा किया आपने? क्यों बाहर का इशारा कबूल किया अपने मुल्क के अंदर? क्यों अपनी खुद मुख्तारी को बेचा? तो मेरी राय पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए थी, कबाइल के अवाम के लिए थी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कबाइल से पूछ लो, अगर वो चाहते हैं इंतजाम करना तो रेफरेंडम करा दो, अगर कबाइल की ख्वाहिश है मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आज आपके इस तारीखी इज्तिमा के सामने फिर मैं एक दफा कहता हूं कि अगर उस वक्त रेफरेंडम नहीं था, अब तो उन्होंने मजा चख लिया होगा, अब तो 8 साल के बाद वो मुतमईन होंगे। आज रेफरेंडम करा दो, कबाइली अवाम अपनी पोजीशन पर वापस जाना चाहते हैं या तुम्हारे इंतजाम को कबूल करते हैं। आज चैलेंज करता हूं तुम्हें, कौम से पूछो। मुझे याद है बाज उन लोगों के वो अल्फाज मुझे जबान पर लाने में शर्म आती है, जब इन्हीं लोगों ने कहा छोड़िए मौलाना, कबाइल भी कोई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछने की जरूरत होती है। मैं अपने अवाम के बारे में तुम्हारी राय जानता हूं, तो अब आप बताएं कि क्या हमारी राय गलत थी? हमें पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स चाहिए थे, किसके इशारे पर तुमने मेगा प्रोजेक्ट्स रुकवाए? मैंने आपसे ये कहा था कि रेकोडेक जो बलोचों की मिल्कियत है उस पर कानून साजी जायज नहीं, कि आप 18वीं तरमीम की मुखालफत करके आप रेकोडेक को बैनुल अक़वामी कंपनियों के हवाले करें, उसके मफादात को आप बेचें और बलोच लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को आप महरूम करें। मैंने तो यही जुर्म किया था कि अपने कौम के पश्तूनों और बलोचों के हक की बात की थी, और तुमने फैसला कर लिया कि ये शख्स हर मरहले पर हमारे फैसलों में रुकावट बनता है। मेरे फैसले भी तारीख पे लिखे जा रहे हैं, मेरी राय भी तारीख के औराक पे रकम हो रही है, तुम्हारे फैसले भी तारीख के औराक पे हो रहे हैं। तारीख फैसला करेगी कि तुमने कौम से गद्दारी की थी, तुमने कौम को बेचा था, उसके मफाद को बेचा था, और तारीख लिखेगी कि इस शख्स ने अपने कौम और अपने बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए आवाज उठाई थी। हम बिला वजह नहीं लड़ा करते, हमें किसी से लड़ने का शौक नहीं है। और आप जानते हैं हम तकरीरों में गालियां नहीं दिया करते, हम तकरीरों में किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन हम अपना नुक्ते नज़र वजाहत से पेश करते हैं। हम अपना नुक्ते नज़र पेश करें तब भी तुम नाराज।